السلام علیکم، دس از ایڈوکیٹ نہار خان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامک سورسز آف لا۔ اس میں ہم پرائمری اور سیکنڈری سورسز کو ڈسکس کریں گے۔ پرائمری سورسز میں ہمارے پاس قرآن اور سنہ آتا ہے، اور جو ہمارے پاس سیکنڈری سورسز ہیں اس میں ہمارے پاس اجماع، قیاس، استدلال، یہ سارے ٹاپکس آتے ہیں۔ تو چونکہ ان سب ٹاپکس پہ خود میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ویل اسٹک ٹو دا نوٹس، اور تاکہ آپ لوگوں کو بیسک کانسیپٹ پتہ لگ جائے۔ تو سامنے میرا شاگرد نوٹس پڑھے گا، اور انشاءاللہ آپ سب اس ویڈیو سے مستفید ہوں گے، اور میرے چینل کو لائک کریں اور سپورٹ کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ جی بیٹا شروع کریں۔ Istihsan. The word istihsan means juristic preference. In source of Islamic law, we have primary source and secondary source. Primary sources we have Quran and Sunnah, and secondary sources we have Ijma, Qiyas, Istihsan, Istidlal or Istihsan. For the solution of different problems, we have secondary source. We use secondary sources. دیکھیں نوٹس میں سب سے پہلے انہوں نے جو پوائنٹ کہا، یہ کہہ رہے ہیں کہ استحسان کیا ہے؟ وہ جورسٹک پریفرنس ہے۔ جورسٹ ہمارے اردو کی زبان میں اگر کہا جائے تو علماء کو کہتے ہیں۔ پریفرنس کا مطلب ہے پسند، کس چیز کو وہ زیادہ مناسب اور زیادہ صحیح ٹھہراتے ہیں، اس کو استحسان کہتے ہیں۔ پھر انہی نوٹس میں انہوں نے فردر کہا کہ ہمارے پاس دو قسم کے سورسز ہیں، پرائمری اور سیکنڈری۔ پرائمری سورس ہمارے پاس ہے قرآن اور سنہ۔ اب جو چیز قرآن اور سنہ میں پہلے سے ہی واضح ہے تو اس کے لیے ہمیں اس پہ سیکنڈری سورس اپلائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب قرآن اور سنہ کسی چیز کے بارے میں اسپیسیفکلی بات نہیں کرتی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیکنڈری سورسز کو اپلائی کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے مین وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا دین اسلام ہے وہ قیامت کے روز تک کا دین ہے، تو معاشرے میں تو نئے نئے مسئلے آتے ہیں، تو یہ سارے مسئلے پھر سیکنڈری سورس سے کیا ہوتے ہیں؟ حل کیے جاتے ہیں۔ Istihsan. The word istihsan is derived from Hasan. It is to prefer one qiyas to another one. Example qiyas one medicine مطلب جس میں ہمارے پاس نشہ ہوتا ہے، نشے والی چیز بالکل وہ حرام ہوتی ہے، اور دوسری میں اس کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ یو جسٹ اسٹک ٹو دا نوٹس۔ اوکے، یہ کہہ رہے ہیں کہ استحسان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک جیسی چیز کا، کسی چیز کا اگر ایفیکٹ ایک جیسا ہو تو ہم اس قرآن کی اس بات کو جو ہے نا دوسرے چیز پہ بھی امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے اب قرآن میں آیا ہے کہ انگور سے جو شراب بنتی ہے وہ حرام ہے۔ اب استحسان کیا ہے علماء نے کہ جو چیز بھی ہمیں شراب کا ایفیکٹ دیتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ ریڈ دا نوٹس۔ The preference of one qiyas on the other is called istihsan, given by Abu Hanifa with the passage of time he was right. تو دیکھیں استحسان ہمارے پاس کون سے عالم نے دیا ہے؟ امام نے دیا ہے ہمیں، ابو حنیفہ۔ اور ابو حنیفہ کا کام جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے نا ویلڈ ہے، اور ہر کوئی اس کو جو ہے نا امپورٹنس دیتا ہے۔ Now, ijtihad. The word ijtihad is derived from juhud, which means to take out the solution of the problem, the solution which was founded by the ulamas, by mujtahid. This finding solution is called ijtihad. Ijtihad is the form of qiyas and istihsan. اب دیکھیں اجتہاد کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا پہلے ہمیں قیاس سمجھنا پڑے گا۔ قیاس کہتے ہیں کسی بھی چیز پہ اپنی انالوجی استعمال کرنے کو، کسی بھی چیز پہ اپنا دماغ استعمال کرنے کو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد کیا ہے؟ کہ بڑے بڑے جو جورسٹ نے مسئلوں کا حل نکالا ہے نا، اپنا علم استعمال کر کے، حدیث کا علم استعمال کر کے، قرآن کا علم استعمال کر کے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں۔ جو سلوشنز ہمیں جورسٹ نے دیے ہیں۔ Istidlal. Istidlal means inferring a thing from another. Hanfi school use it as a rules
of interpretation, but the Malki and Shafi use it as a distinct method of judicial remunication, not falling in the scope of analogy or interpretation. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ استدلال کیا ہے. استدلال یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دو ایک جیسے مسئلے ہوتے ہیں تو دونوں مسئلے کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر کے ایک مسئلے کو حل کرنا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حنفی جو اسکول ہے نا، حنفی اسکول، وہ اس کو جو ہے نا تشریح کے طور پہ استعمال کرتا ہے، لیکن مالکی اسکول کیا کرتا ہے، وہ اس کو تشریح کے طور پہ نہیں استعمال کرتا ہے، پورا اپنا ایک جوڈیشل سسٹم کے نظر میں اس کو استعمال کرتا ہے. Expression of the connection distinct between one confession to another. There are 4 kinds. Connection between affirmative proposition, connection between two negative proposition, affirmative and negative. Connection between affirmative everyone will give a talaq, he also give zahar matlab back. زہر جو ہے ZAHAR. زہر جب انسان اپنی اس کو کہے بیوی کو کہ تم میری ماں ہو، if I am not wrong، زہر کا مطلب یہ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ استدلال میں ہمارے پاس 2 sort of connections کو ہم دیکھتے ہیں، 2 افرمیٹیو کو، یا ایک افرمیٹیو یا ایک نیگیٹو. اب انہوں نے ہمیں ایگزامپل دیا کہ جو طلاق دیتا ہے وہ ساتھ میں زہر بھی دے دیتا ہے. صحیح ہے. زہر کا مطلب میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ انسان جب اپنی بیوی کو بولے کہ آج کے بعد تم میری ایسی ہو جیسے ماں. Now the connection between two negative propositions, if tayammum needs niyat, then wuzu also need niyat. Yes. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ استدلال میں ہم 2 نیگیٹو پروپوزیشن کو بھی دیکھتے ہیں. تیمم کہتے ہیں پانی کے بغیر وضو کو کرنے کو، صحیح ہے، اور وضو تو ہمیں پتہ ہے ایبلیوشن کو کہتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیمم کے لیے نیت چاہیے تو وضو کے لیے بھی نیت چاہیے ہوگی. Number 3, affirmative / negative. Whatever is permissible cannot be haram. Yes. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ہمیں اسلام ہمیں جس چیز کی اجازت دیتا ہے وہ چیز حرام نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہو؟ Yes. Negative opposite ہو گیا. Negative and affirmative. Not valid is impermissible. Yes. Impermissible. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز اسلام میں ویلڈ نہیں ہے تو وہ پرمیسیبل بھی نہیں ہے نا، امپرمیسیبل ہو. Yes. استحساب الحال, a state of things that are working from the starting and still continuous. Shafi, new rights and his own rights. Hanfi, not new rights and his own rights. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو بہت وقت سے چلتی آ رہی ہے رواج کی شکل میں، تو وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں اسلام میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہلے سے ہی عربوں میں چلتی آ رہی تھی تو اس کو ویسے ہی رہنے دیا. Authority of revealed laws previous of Islam. اب یہ کہ ریویلڈ لاز کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے قرآن میں جو ریویلڈ ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے ابو ہے. Maslaha, public good. The work done for public good is called maslaha, e.g. compilation of Holy Quran is maslaha for the people of general benefit. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ مسئلہ اس چیز کو کہتے ہیں جو عوام الناس کی بہتری کے لیے کیا جائے. جیسے قرآن کو کمپائل کیا گیا عوام الناس کے لیے کہ سب لوگوں کو قرآن کا ایک نقشہ ملے اور وہ ان کو پڑھے. اچھا، اس سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. قرآن کی کمپائلیشن جب ہو رہی تھی تو اس میں ایک مسئلہ آ گیا تھا. مسئلہ یہ آ گیا تھا کہ عرب جو تھے وہ اس کو ایک طریقے سے پروناؤنس کر رہے تھے اور عجم جو تھے وہ اس کو دوسرے طریقے سے پروناؤنس کر رہے تھے. تو پھر علاج پتہ ہے کیا نکلا؟ آج کل جو ہم قرآن میں یہ زیر زبر پیش شد دیکھتے ہیں، یہ
انکلوڈ ہو عثمان گئے رضی اللہ ہاں کے دور میں. تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. سارے قرآن جو ہے نا پوری دنیا اس کو اب ایک طریقے سے پروناؤنس کر رہی ہے. صحیح ہے. تو یہ ایک مسئلہ تھا اور یہ حل تھا فار دا سیک آف پبلک گڈ. اوکے فنشڈ. تھینک یو ویری مچ. اللہ